آپ جو ابتدا کرتے ہیں ہر کام کی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے ہر کام کی ابتدا کریے کاہے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ابتدا کریے آپ۔ کوئی بھی شے ہو، اسلام کہتا ہے ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اس کے کئی ریزن ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ بسم اللہ کی عادت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے؟ جب انسان کو بسم اللہ کی عادت پڑ جائے گی تو کام کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، غلط کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں یا صحیح کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں۔ مثلا آپ چوری کرنے گئے کہیں اور عادت ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غلط کام کرنے گئے اور ان کو عادت ہو گئی بسم اللہ کی، مگر لوٹ آئے، مطلب تالا توڑنے لگے کسی دکان کا، بسم اللہ الرحمن، ارے یہ تو غلط ہے، میں اللہ کا نام کہاں لے رہا ہوں بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ انسان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جب اپنی اولاد کے ساتھ کھانے پر بیٹھو تو سب سے پہلے بچوں کو کہو بیٹا بلکہ باپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن، تاکہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچے بسم اللہ کہیں، آپ خود ہی کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ روایت میں یہاں تک ہے جتنی ورائٹی ہو اتنی بسم اللہ ہو، دسترخوان پہ جتنی ورائٹیاں ہوں، کیونکہ ہمارا دسترخوان ایک نعمت کا نہیں ہوتا، اس میں کئی نعمتیں ہوتی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں بسم اللہ ایک ہی پڑھ لوں میں؟ نہیں، جتنی نعمتیں ہوں اتنی بسم اللہ الرحمن، یہ روایات ہیں کہ اتنی ہی بسم اللہ پڑھنی چاہیے جتنی ورائٹی، مطلب بریانی ہے، قورمہ ہے، فلاں ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں موجود ہے جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھ دی، شیطان آپ کے لقمے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پھر شیطان ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اگر آپ بسم اللہ۔ مجھے انصاف سے بتائیے، جناب ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جناب ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں کبھی، جب تک مہمان نہ آ جائے نہیں کھاتے۔ ایک آ گیا دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہیے بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ بھی کٹر تھا بہت، واقعی نا کٹر تھا وہ بھی، آپ کو تو برا لگ رہا ہوگا لیکن اچھا تھا وہ۔ کہنے لگا جی ہم کیا کہتے؟ ارے یار کھانا کھا لے چاہے مان نہ مان، کہنے میں کیا جا رہا، کوئی بسم اللہ کہنے سے کچھ ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، اس نے کہا ابراہیم جب میں تیرے خدا کو مانتا نہیں ہوں تو تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ انہوں نے کہا جب تو میرے خدا کو نہیں مانتا تو میں خلیل ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیل کے دسترخوان پر اللہ کا دشمن کھانا کھائے؟ تو اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو رہیے، بسم اللہ نہیں کہتے تو آپ آؤٹ، چلے جائیے۔ آ گئے، آواز قدرت آئی، ابراہیم جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، جوش محبت تمہاری عقل پہ غالب آ گیا۔ پروردگار کیا ہوا؟ تیرے دشمن کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آواز قدرت آئی، تم نے یہ نہیں سوچا روز جو اپنے دسترخوان پہ کھاتا ہے وہ کس کا کھاتا ہے؟ یعنی یہ جو اپنے دسترخوان پہ کھا رہا ہے یہ اسے کون کھلاتا ہے؟ فوراً متوجہ ہوئے، کہا پروردگار ہاں رازق تو ہی ہے، کافی۔ ارے فرعون کا بھی رازق وہی ہے، اور موسیٰ کا بھی رازق وہی ہے، ابراہیم کا بھی رازق وہی ہے، اور نمرود کا بھی رازق وہی ہے، ابو جہل کا بھی رازق وہی ہے، اور پیارے نبی کا بھی رازق وہی ہے۔ سب کا رازق ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کا بھی رازق وہی ہے، اور یزید کا بھی رازق۔ تو دنیا میں جس کو بھی مل رہا ہے اللہ کے نام سے مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کبھی بھی بندے کی نالائقی دیکھ کے اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ بندہ نالائق ہو سکتا ہے مگر خدا اپنا فیض برسانا
نہیں چھوڑتا. اگر آپ نے اللہ کی اس صفت کو سمجھ لیا تو اہل بیت کی صفت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. وہ اس رحمان کا مظہر ہیں. جس طرح رحمان روزی دیتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا، اسی طرح آل محمد مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتے. کیسے کیسے لوگ ہیں ان کی جان کے دشمن، لیکن آئے مگر نہیں مدد کی ان کی، خالی ہاتھ کسی کو لوٹایا نہیں ہے. تو ہمارا نبی نبی رحمت ہے، یہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہے اللہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے. لیکن رحیم کا مطلب ہے اللہ صرف مومنوں پہ رحم کرے. تو بسم اللہ میں دونوں کا تذکرہ ہے. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ، تو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اللہ رحمان ہے دنیا میں، اللہ رحیم ہے آخرت میں. دنیا میں سب پہ رحمتیں برستی ہیں، آخرت میں صرف علی والوں پہ برسیں گی، جنت میں صرف. اچھا یہ بھی رحمت کا ایک فرق سمجھیے، روایت موجود ہے، بڑی دقیق بحث چھڑ گئی ہے، تھوڑا سا سنیے. رحمان یعنی دنیا میں، رحیم یعنی آخرت میں. یہ جو پوری دنیا میں رحمت برس رہی ہے پورے ورلڈ میں، امام فرماتے ہیں رحمت کے 100 حصے ہیں. یاد کر کے جائیے اس حدیث کو. رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے بتائی امام نے؟ رحمت کے 100 حصے ہیں. پوری دنیا کو پیدا کرنے میں، پوری دنیا کو رزق دینے میں، پوری دنیا کو پالنے میں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں، پوری دنیا کی معرفت میں، پوری دنیا کے پھیلانے میں، آب و غذا میں، ہوا پانی میں، پوری دنیا میں اس نے رحمت کا ایک حصہ استعمال کیا. اب یہ حدیث ہے بھائی، یعنی اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے رحمت کا ایک حصہ استعمال کیا. تمہاری پوری زندگی جو اب گزر رہی ہے اس وقت دنیا میں، وہ رحمت کا ایک حصے پہ گزر رہی ہے. اب آپ پہ کیا کیا رحمت نازل ہو رہی ہے آپ دیکھ لیجئے. اچھا ماحول، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا مدرسہ، اچھی جاب، پیسہ، بینک بیلنس، خاندان، خریدار، یہ سارا رحمت کے ایک حصے میں ہے. دنیا کی ترقیاں رحمت کے ایک حصے میں ہیں. اللہ رحمان ہے رحمت کے ایک حصے میں. اللہ رحیم ہے رحمت کے 99 حصوں میں. اب انشاءاللہ ایک ایک آدمی ذرا توجہ دے گا. اللہ رحیم ہے رحمت کے 99 حصوں میں. جب ایک رحمت اتنی بڑی ہے تو جب علی والوں پر جنت میں 99 رحمت کے حصے برسیں گے، اب آپ دیکھیے کیا مقام ہوگا آپ کا. مگر پہلے علی والے بن تو جائیے، وہ ہے مین مسئلہ. علی والوں پہ رحمتیں برسیں گی، بالکل صحیح. علی والے جنتی ہیں، بالکل صحیح. علی والوں سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے ورلڈ میں، بالکل صحیح. مگر یہ تو چیک کریں کہ میں علی والا ہوں یا نہیں ہوں. یہ مسئلہ الگ ہے. رحمت کے حصے برسیں گے، جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے گا، سب کچھ صحیح ہے. اگر کوئی مولوی ان حدیثوں کو ریجیکٹ کرے تو وہ غلط ہے. ساری حدیثیں صحیح ہیں اور معتبر روایات ہیں بھائی. ابھی میں حدیث سناؤں گا آپ کو، تو اس میں کتنی رحمتیں برسیں گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی رحمتیں برسیں گی. مگر بات یہ ہے کہ میں علی والا ہوں یا نہیں ہوں. علی والا بننا تیرا کام ہے، رحمتیں برسانا اس کا کام ہے. سمجھ رہے؟ تو بن کے تو آ علی والا. علی والا بننے کے لیے زبان کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے. سچا ہو. مگر ہمارے یہاں تو کیا ہے، مولانا ہے تو یہ بڑا مومن،
متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، ماتمی ہے، بڑا مولائی ہے، مگر تھوڑا سا جھوٹا ہے. یہ حرکت ہے اس کے اندر. اب وہ یہ جو حرکت ہے یہی سب سے بڑی ہے. زبان کا سچا نہیں ہے، یہی سب سے بڑی ہے. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس میں ہر عیب تھا. دیکھیے آج مولویوں کی تبلیغ کیوں کامیاب نہیں ہے اور رسول کی تبلیغ کیوں کامیاب تھی. اس کا بھی سبب سن لیجیے آپ. ہم مولویوں کی تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو کوئی کہتا غذا کا اثر، کوئی کہتا زبان کا اثر، سب اپنی جگہ صحیح ہیں. میں اصل وجہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں تبلیغ کا اثر ہماری اس لیے نہیں ہے کہ آج تک ہمیں طریقہ تبلیغ ہی نہیں آیا کہ تبلیغ کہتے کسے ہیں اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے مجرم کو ایک ہی دن میں مسلمان بنا دوں، میں سارے عیب اس سے ایک ہی دن میں چھڑوا دوں. کوئی آ گیا ہر طرح کا بیچارہ، ہر طرح کا عیب ہے اس کے اندر، اور مولوی صاحب کو بلایا، یہ تو بیچارہ بی پی ہائی کر لیا مولوی نے اپنا، اور یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اس نے سوچا جب سارا ہی چھوڑنا، اچھا پھر آدھے تو اتنا بھاری کر دیتے ہیں ممبر سے بخشے ہی نہیں جا سکتے. تو وہ یہ سوچتا ہے گھر جا کے یار جب بخشا ہی نہیں جا سکتا تو یہی کیوں چھوڑوں میں. اتنا سخت کر دیا ہم نے کہ نہیں یار تم تو بخشے جانے ہی والے نہیں ہو، ورنہ یہ کام اب طریقہ تبلیغ کیا ہے. دیکھیے اللہ نے بھی ساری برائیاں ایک وقت نہ چھڑوائیں، رسول نے بھی ساری برائیاں ایک وقت میں نہیں چھڑوائیں، امام نے بھی ساری برائیاں ایک وقت میں. ارے بھائی قرآن اگر ایک ہی وقت میں چھڑواتا ساری برائیاں تو ساری آیتوں کو ایک ہی دن میں نازل کرتا. شراب بھی چھوڑو، جھوٹ بھی چھوڑو، جوا بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، غیبت بھی چھوڑو، حسد بھی چھوڑو، سارا ایک ہی دن میں آ جانا چاہیے تھا. مگر یہ 23 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ آپ پہلے دیکھیے گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے، آپ اسے موقع تو دیجئے کچھ سنبھل لے گا. جیسے نبی کی خدمت میں آ گیا ایک شخص، کہنے لگا یا نبی اللہ کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو. ایسے بھی تھے سچے آدمی، کہنے لگے سب کچھ کا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے گناہ کی جو میرے اندر نہ ہو، مگر آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا پیار آتا ہے. آپ کی زبان، آپ کا کیریکٹر، آپ کی امانت داری، آپ کا چہرہ انور، آپ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے. تو اگر آپ کہیں تو آپ کے احترام میں ایک دو چھوڑ سکتا ہوں میں. نبی نے کہا نہیں دو کی بھی ضرورت نہیں، بس ایک ہی چھوڑ دو. اور نہ کیا کیا کرتے ہو، کہا زنا فلاں، گنوا لیے نبی نے. کہا جھوٹ، کہا جھوٹ بھی بڑا اونچا بولتا ہوں میں، ہلکا پھلکا نہیں بولتا. تو نبی نے کہا اچھا ان گناہ کو تو سب کو سائیڈ میں رکھو، تم ایسا کرو آج مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ میں کسی گناہ سے نہیں روکتا تم کو، بس ایک گناہ سے روکتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ. اب ہمارا مجمع کیا سوچ رہا، یا اس نے تو زنا کو بھی بتایا، اس نے تو ڈکیتی کو بھی بتایا، چوری کو بھی بتایا، اتنے بڑے بڑے عیب بتا دیے ہیں اس نے. رسول اللہ کو یہ بڑے عیب چھڑوانے چاہیے. اصل میں جو تمہاری نظر میں بڑا تھا وہ تم چھڑوا رہے ہو. جہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، رسول نے کہا بس تم ایک کام کرو. اب یہ بھی نہیں سمجھا اس بات کو، کہنے لگے بھائی کمال ہو گیا، آج تو بڑا کمال ہو گیا، میں سارے کام کروں گا، میں خالی جھوٹ نہیں بولنا. بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ چھوڑ دوں گا میں. گیا مثلا گیا زنا کے لیے، پہنچا، چاہتا ہے زنا کروں. کہنے لگا اگر صحابہ کے درمیان میں نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کل کہ زنا کیا تھا تم نے،
تو اتنی جسارت تو ہے نہیں جو کہہ سکوں کہ کیا، اور اگر کر کے کہوں کہ نہیں کیا تو نبی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے آپ؟ یعنی اگر میں کروں تو جسارت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کہہ سکوں میں کہ ہاں میں یہ کر کے آیا ہوں، لیکن اگر کر لوں اور یہ کہوں میں نے نہیں کیا تو نبی نے تو وعدہ یہی لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا بس۔ ادھر چوری کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی، زنا کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی، پورا ہفتہ ہر گناہ کے لیے جاتا ہے، یہ سوچ کے آ جاتا ہے کہ مجمع میں گناہ کا اعتراف کیسے کروں گا، اور اگر کر لوں منع کیسے کروں گا۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، قدموں میں آ کے گر گیا، یا نبی اللہ، نبی ہو تو آپ جیسا، ایک چیز ایسی چھڑا لی جس نے ساری برائیوں کو